اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست ذرا قریب قریب آ جاؤ، اگے آ جاؤ، پیچھے جڑے بھائی بیٹھے نہیں تھے اگے آ جاؤ۔ تواڈے پنڈ اندر ماشاءاللہ بڑا اچھا قانون ہے، بابے آج تھے بیٹھے نے تے جوان ٹیکاں لا کے بیٹھے، کیا بات ہے۔ یہ جوان نے جڑے ٹیکاں لا کے بیٹھے نے تے بزرگ اگے بیٹھے نے، الٹ کام ہے نا۔ اصل جب بابیاں نے دیسی گھیو کھاتا ہے تے سانو ڈالٹا بھی خالص نہیں لبدا۔ اوے جوانوں ٹیکاں چھڑ دیو، اگے آ جاؤ، اللہ تانوں مکے لے جائے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ قریب آ جاؤ، انہاں نال ٹیکاں لا لئیاں جے، اجے تک تے بڑی دیر تہاڈیاں ٹیکاں چھڑ کے تسی زندگی گزارنی۔ آ جاؤ جڑے ساؤنڈ تو پرے بھائی بیٹھے نا، آ جاؤ ماشاءاللہ تہاڈی تے نظر ہے میری، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا،
دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا مل کے کہو سبحان اللہ ایک کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 ٹلی سمالا نہیں آکھنی گج کے کہو سبحان اللہ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی وے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی وے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی کوئی سادیا دے گھر دی جگیر بنیا سادیا دے گھر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑے بچ چلدا نواب سونا اوے پھلا بچ پھل جو گلاب سونا ویڑے بچ چلدا نواب سونا اوے پھلا بچ پھل جو گلاب سونا اوے سادیا دے گھر بچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا اوے سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چند بل انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹ کر جگ نو ویکھاندا سونا چن بل انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹ کر جگ نو ویکھاندا سونا اوے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت لائق احترام لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا
قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب سرمایہ اہل حدیث بلبل قرآن بادی شریف بیان خطیب اسلام ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب نے بڑا ہی جامدار شاندار جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ دے عنوان تے خطاب فرما چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا محمد عثمان شاکر صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین علم اندر عمر اندر عمل اندر مزید برکت فرمائے۔ جنہ بھائیاں نے آج دے اس عظیم پروگرام دے تمام انتظام کیتا ہے، ایدے اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، محنت کیتی، اللہ تمام بھائیاں دا تعاون محنت کوشش اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے انہاں لئی ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ کرنا غور کرنا، انشاءاللہ اسی آج بڑا ہی پیارا جہا تے سونا جہا موضوع سننا بھی ہے تے بیان کرنا ہے تے تسی توجہ نال سننا ہے تے موضوع بڑا سونا ہے کہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ بندہ کدے بھولدا ہے کہ نہیں؟ ہونے جڑے بھائی موٹر سائیکل تے آئے نا کئیاں نے باہر نکل کے ہاتھ مار ادلی جیب لے ادھر ایسی چابی سی نہیں ادھر ہونی ہے۔ بندہ کدے بھول، کئی بندے انج دے ہوندے نے مسجد جائے تے جدوں باہر نکلدے نا تے او آپ تے عام جُتی پا کے ہوندے نے بھول کے باٹا دی پا لیندے بھول جاندے نے۔ جدوں کسی نے کوئی بازو تو پکڑ ہوئے میری جُتی میں بھول گیا سا مینوں یاد ہی نہیں رہا۔ یہ جڑی بھولے نا بھول جانا یہ بھی بڑی کمال چیز ہے اللہ نے انسان اندر رکھی۔ اگر بندہ یہ بھولنا بھی بندے دا بھول جانا بھی رب دی مہربانی ہے۔ ہن تسی آکھو گے بھولنا کیویں مہربانی ہے؟ اگر بندہ بھول نہ سکدا ماں دی جدائی دے بعد کئی جوان قبرستان ماں دی قبر دی سراندی روندے ہوندے، ماں دا دکھ ماں جدا ہو جائے تے ماں دی جدائی پھر ایستا ایستا بھول جانے ہاں تے زندگی گزارن لگ جانے ہاں۔ باپ دی جدائی دے بعد اگر بندہ بھولدا نہ ہوندا پھر کئی جوان اپنے باپ دی قبر تے روندے ہوندے، لیکن ایستا ایستا لوکاں نو ویکھ کے جین دا ول آ جاندا ہے۔ کئی بھائی سکے لڑ پیندے نے جھگڑ پیندے نے، وہ آکھدا ہے میں تیرے مرم تے تیرا چہرہ نہیں ویکھنا، وہ آکھدا ہے میں تیرے مرم تے تیرا چہرہ نہیں ویکھنا۔ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے سال گزریا، وہ لڑائیاں بھول گئے جھگڑے بھول گئے، بعد ایک دوجے نو جفی پا لئی، آکھیا یار میں سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے۔ اے بھولنا بھی رب دی مہربانی ہے، ورنہ کئی علاقے اجڑ جاندے کئی گھر اجڑ جاندے۔ اسی طرح بندہ بھول جاندا ہے نا ایمان دے اندر قرآن اندر دین اندر اسلام اندر نماز اندر روزے اندر اذان اندر بندہ بھول جاندا ہے، کیونکہ بندہ کدے مل کے بولو گا بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ اے موضوع ہے پر تسی نال نال بول دے آ رہنا ہے جتھے ایک گل آئے کہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، امام کائنات نے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونےاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود نے مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں اے ایمان والے آ جدو تیرے سامنے والضحیٰ دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آغاب دی پیشانی والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ گج کے بولو صلی اللہ اوہ ساڈا تے ایمان تی عقیدہ ہے جڑا درود دا من کرے او حضور دا من کرے جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال دعا کرو اللہ تو مدینے لے جائے یا اللہ جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نے سنے جوڑیاں ہی لے جا مالکہ جنہ دیاں نہیں ہوئیاں انہاں مسکینہ دے جوڑے بنا کے لے جا اجھی کہہ دیو آج میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھدا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ جدو دن ہے چڑھدا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اور انشاءاللہ مدینے ہی رہ جاؤ سارے کہہ دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا پہلی بات اگر بندہ غلط ہے پاویں کوئی عالم غلط ہے پاویں کوئی قاری غلط ہے پاویں کوئی علامہ غلط ہے پاویں کوئی نمبردار غلط ہے جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے حدیث دا انکار نہیں کرنا اگر انکار کرو گے رزلٹ کی نکلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے
پیغمبر گئے نے ایک جگہ تے کھانا کھان واسطے امام کائنات نے ویکھیا ایک جوان کھانا پیا کھاندا ہے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا پیا کھاندا ہے تے کتے سجے ہاتھ ماردا ہے کتے کھبے ہاتھ ماردا ہے نالے کھبے ہاتھ نال بار بار کھانا کھا رہا آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماندے نے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے اپنے سامنےوں کھائی دے بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے انہوں نبی پاک دی گل چنگی نہ لگی میرے پیغمبر دا سمجھانا چنگا نہ لگیا اے وٹ کھا گیا غصہ کھا گیا انہیں سوچیا مینوں نبی پاک نے کیوں روکے آوے امام کائنات نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھانا کھائی دے انہیں غصے دے نال جواب دیتا انہیں آکھیا جی میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا حالانکہ دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے انہیں نبی پاک نو غصے نال جواب دیتا وے انہیں آکھیا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا میں تے کھبے ہاتھ نال ہی کھانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا امام کائنات فرماندے نے جوانا اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے بعد تیرا سجا ہاتھ کدے بھی کام نہ کرے اللہ کرے پھر آج دے بعد تو سجا ہاتھ نہ اٹھا سکے راوی بیان کردا وے ادھر پیغمبر نے زبان تو کلمات ادا کیتے نے ادھر ادا ہاتھ بیکار ہو گیا وے بار بار کوشش کر دے مگر ہاتھ نہیں اٹھا سکیا پھر ساری زندگی ہاتھ دے نال کھانا نہیں کھا سکیا پہلی بات رد کرنا چاہنا وا پیغمبر دی حدیث آ جائے حدیث دا انکار کراں کہ نقصان ہوئے گا دوسری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جدو کھانا کھانا ہے کھانا کھان لگیاں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھان لگیاں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ سفر کر کے آیا ہے بڑی بھوک لگی ہے کھانا دیر نہ ملے آوے یا یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھ کے گپ شپ پیا کردا ہے کھانا سامنے آ گیا کھانا کھان لگ گیا آوے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا بھوک دی وجہ تو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا گلاں کرم دی وجہ تو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا یاراں بیلیاں سجنا دی محفل اندر بیٹھن دی وجہ تو کھانا کھاندیاں جدو درمیان اندر پہنچیا تے پھر یاد آیا بھول گیا سی نا بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان اندر پہنچیا تے یاد آیا بسم اللہ نہیں پڑھی آخر اندر پہنچیا تے یاد آیا بسم اللہ نہیں پڑھی اور بندہ بھلن ہار ہے بھول جاندا ہے اگر بھول گیا بسم اللہ کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی یاد آ جائے جدو بھی یاد آ جائے کھانے دے درمیان اندر یاد آ جائے یا کھانے دے آخر اندر یاد آ جائے فوراً پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر بھی اللہ دا نام اللہ دے کھانے دے لقمے اے دے واسطے باعث برکت بنائے گا کیونکہ بندہ کدے بولو یار بندہ کدے بھول گیا نا انہیں پڑھنا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم تے اے بھول گیا جدو درمیان وچ پہنچیا یا آخر تے پہنچیا پھر یاد آیا او بسم اللہ پڑھنی سی پڑھی نہیں ہن پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ دا کھانا اے دے لئی باعث برکت بنائے گا کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانے توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب پھر کہہ دو سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ اے تے بندہ کھانا کھان لگیاں پلے آؤ اگر مؤذن بول جائے مؤذن اے بساں اوقات جندا وے فجر دی اذان دا ٹائم ہے باقی پنڈاں دے اندر اذاناں آ گئیاں نے ساڈے پنڈ اندر اذان نہیں آئی دیر ہو گئی ہے مولوی صاحب رات جلسے تو واپس آئے سن تے مولوی صاحب سائیں گے تے دیر نال اٹھے مؤذن صاحب کی تو آئے سن رات لیٹ ستے تے دیر نال اٹھے نے باقی پنڈاں دی اذاناں آ گئیاں نے تے مولوی
صاحب جلدی جلدی آئے مسجد دے اندر تے کنا دے اندر انگلاں پائیاں نے اذان کہنا شروع کر دیتی جلدی جلدی اذان کہی جا رہے نے اذان کہندیاں مولوی صاحب بول گئے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم باقی ساری اذان کہہ دیتی ہے اگر اذان اندر بندہ بھول جائے اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں اذان دوبارہ کہنا پے گی اذان دوبارہ کہنا پے گی اگر بھول گیا الصلاۃ خیر من النوم پھر اذان مکمل ہو گئی تے مولوی صاحب جناب سنتا پڑھن لگ گئے نے تے پنڈ دے محلے دے نمازی آئے تے نمازیاں نے آکھیا مولوی جی اج اذان کہندیاں کتھے پہنچے سو اج جلدی جلدی اذان کہی جے الصلاۃ خیر من النوم نہیں جے آکھیا الصلاۃ خیر من النوم کہنا سی ہن مولوی صاحب کی کرم دوبارہ اذان آکھن مؤذن کی کرے دوبارہ اذان آکھے نہیں انہیں جان بوجھ کے تے نہیں چھڑیا بھول گیا سی کہنا الصلاۃ خیر من النوم انہیں اذان کہہ دی تھی اذان مکمل ہو گئی ہے اے دی اذان اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا انہوں دوبارہ اذان نہیں کہنا پے گی کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اے تے اذان اندر بھولیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے محبت کرنے والے پیار کرنے والے اگر بندہ فجر دی نماز جلدی پڑھنا بھول جائے اے بس اوقات انج ہوندا ہے رات نو بندہ سفر تو واپس آیا 12 بجے 1 بجے 2 بجے ستا تے فجر دی نماز ٹائم اٹھنا یاد نہ رہیا جدو جاگیا اودو کی کرے گا بعد لوگ آکھدے نے اج دی فجر کل دی فجر دے نال اج دی ظہر کل دی ظہر دے نال اج دی عصر کل دی عصر دے نال اج دی مغرب کل دی مغرب دے نال اج دی عشاء کل دی عشاء دے نال نہیں بلکہ جدو بندہ اٹھیا پاویں 7 بجے نے پاویں 8 بجے نے جلدی اٹھیا جدو بھی اٹھیا فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لے دلیل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر ایک جنگ تے گئے نے امام کائنات اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے نبی پاک واپس آ رہے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نال آ رہے نے چلدیاں راستے اندر شاماں پہ گئیاں نے آقا فرما دینے میرے یارو جی سونیاں کیا ڈرے فرمایا ایسے مقام تے پڑاؤ ڈال لو صحابہ بڑے تھکے نے ایسے مقام تے پڑاؤ ڈال لے آوے آقا فرما دینے کون ہے جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا فجر دی نماز ٹائم جگائے گا صحابہ کرام خاموش نے کوئی نہیں بولے آقا فرما دینے یا بلال اوے میرے یار بلال دی سونیا کیا ڈرے بلال تیری ڈیوٹی ہے اسی سارے سون لگے ہیں فجر دی اذان بھی تو آکھنی ہے فجر دی نماز ٹائم تو جگانا دے جی سونیا بلال دی جد جان خادر ہے بلال تو آڈا نوکر تے خادم ہے محبوبہ تسی آرام کرو بے فکر ہو جاؤ صحابہ کرام آرام کرن میں بلال جگہ مانگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ دے کچاوے دنال ٹیک لا کے مشرق دی طرف اپنا چہرہ کر کے انتظار پہ کرتے نے جی میں صبح دی سفیدی نمودار ہوئے گی میں اذان بھی آکھاں گا صحابہ کرام تے نبی پاک نو نماز واسطے بھی جگہ مانگا ادھر ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا صحابہ بھی سوں گے تے بلال بھی سوں گیا صحابہ بھی سوں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوں گے جدو جناب بلال بھی سوں گئے نے فجر دی اذان دا ٹائم ہویا بلال ستے رہ گئے فجر دی اذان دا ٹائم گزر گیا نماز دا ٹائم ہی گزر گیا حتیٰ کہ سورج نکل آیا سورج دیاں کرنا رخ مصطفیٰ تے پہ گئیاں نے امام کائنات جاگے آمینہ دلال نے فوراً فرمایا اوے بلال او بلال او بلال حضرت بلال تڑپ کے اٹھے نے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو گئے آقا فرماندے نے بلال تو آکھیا سی میں فجر دی اذان بھی آکھاں گا نماز ٹائمی جگہ مانگا بلال تیری ڈیوٹی لگائی سی بلال تو اذان بھی نہیں آکھی بلال تو نماز ٹائم بھی نہیں جگایا وجہ کی بن گئی حضرت بلال عرض کرتے نے سونے جڑی چیز تو آڈے تے غالب آ گئی وہ کوئی چیز میں بلال تے بھی غالب آ گئی تسی بھی لمبا سفر کیتا سی تھکے سو میں بھی تھکیا سا میں جاگ رہا سا میں جان بوجھ کے نہیں سوتا میں انتظار پیا کردا سا لیکن جدو نیند آ جائے پھر پتہ نہیں چلے محبوبہ
میں بھی ستا رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن سورج نکل آیا ہے امام کائنات نے یہ نہیں آکھیا جلدی کرو وضو کرو ہونے نماز پڑھ لئیے آقا فرماتے نے میرے صحابہ جلدی کرو سامان اٹھاو اگے چلیے صحابہ کرام چل پے میرے پیغمبر بھی چل پے امام کائنات نے وادی چھڈی اگلی وادی اندر پہنچے نے نبی پاک نے فرمایا بلال اذان کہ سورج نکل آیا ہے حضرت بلال نے اذان آکھیے نبی پاک نے بھی وضو کیتا صحابہ کرام نے بھی وضو کیتا میرے مصطفیٰ نے جماعت کرائی صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی تے سورج نکل آیا ہے اوے نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے آؤ آقا فرماتے نے میرے یارو او پچھلی وادی شیطان دی وادی سی او وادی شیطان دی وادی سی جتے فجر ٹائم جاگنا فجر ٹائم اٹھ نہیں سکے اذان نہیں ہو سکی اس وجہ تو وادی چھاٹ کے اس وادی اندر آیا بندہ عادی مجرم نہ ہوئے روزانہ 10 بجے اٹھنا روزانہ 12 بجے اٹھنا عادی مجرم نہ ہوئے رات ستاوے ارادہ میں فجر دی نماز جماعت نال پڑھاں گا بالکل جماعت ٹائم اٹھاں گا اور روزانہ دی عادت ہوئے کدے بھول گیا کدے رہ گئی 8 بجے اٹھیا 9 بجے اٹھیا 10 بجے اٹھیا جدو بھی اٹھے آوے اٹھ کے فوراً وضو کرے وضو کر کے فجر دی نماز ادا کر لوے اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے جی بولو بندہ کدے ایڈا سوکھا موضوع بندہ کدے بھولدا ہے کہ نہیں ستے رہ جانے انسان جو تھکے ہونے ہیں جدو سو گے تے لیٹ اٹھے عادی نہ ہوئے روزانہ دی عادت نہ ہوئے کہ چل 9 بجے پڑھنی ارادہ یہی ہے جماعت نہ پڑھنی ہے بجماعت پڑھدا ہوئے لیکن کدے رہ گئی جدو اٹھے ادو پڑھ لے اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اگر بندہ غسل کرنا بھول جائے بندے نے غسل نہیں کیتا مسجد اندر آ گیا جدو مسجد اندر آیا 2 رکعت پڑھ لی 4 پڑھ لی یا وضو کر کے مسجد اندر آ کے بیٹھ کے آؤ جدو بیٹھے آ پھر یاد آیا میں تے غسل جنابت کرنا سی میں غسل نہیں کیتا مسجد اندر آ گیا ماں ہن بندہ کی کرے گا یہ بدلے اندر انہوں نفل پڑھنے پہن گے یہ بدلے اندر صدقہ کرنا پائے گا یہ بدلے اندر روزے رکھنے پہن گے یہ بدلے اندر مسکیناں نو کھانا کھلانا پائے گا کی کرنا پائے گا اگر بندہ بھول گیا غسل کرنا یاد نہیں رہا تے مسجد اندر آ گیا پھر انہوں کی کرنا چاہیے دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی نبی پاک حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر نے فجر دی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیے بلال دے جناب بلال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان آکھیے صحابہ کرام مسجد اندر آ گئے نے مسجد نبوی پار کی جماعت دا ٹائم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے میرے پیغمبر مصلی تے کھڑے ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر آکھی جدو تکبیر مکمل ہو گئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ایتھے کھڑے رہے آجے ایتھے ہی کھڑے رہے آجے پیغمبر نے جماعت نہیں کرائی بلکہ نبی پاک واپس چلے گئے اپنے حجرے پاک اندر اور میں صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ نے یہ نہیں آکھی آج جماعت لیٹ کیوں ہو گئی کہتے مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جاویں اسی بڑے بڑے فتوے جڑ دینے ہو کہتے قاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جاویں انہاں دی چھٹی کرا دے وہ ایویں دا مولوی سانو مسجد اندر نہیں چاہیے آپ بھاویں پڑھیے تے بھاویں نہ پڑھیے بھاویں جماعت نہ ملیے تے بھاویں نہ ملیے قاری صاحب تے سارا غصہ کڈنا ہے قاری صاحب نو برا بھلا آکھنا ہے اے قرائے کرام حفاظ کرام اپنے دل وسیع رکھیا کرو اپنے دل اندر اللہ دی محبت قائم رکھیا کرو لوکاں دے تانیاں دی وجہ تو امامت نہ چھڑیا جے لوکاں دے امینیاں دی وجہ تو امامت نہ چھڑیا جے تے بزرگوں میں تانوں خدا دا واسطہ دینا نہ ستایا کرو اپنے امام مسجد نو تانوں کی پتا وے کل میت تہاڈی ہوے تے جنازہ پڑھان والا امام ہوے جنوں ستایا کردا سے جنوں رلایا کردا سے جنوں دکھی کریا کردا سے کلو یہ نہیں آکھنے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعفہ واعف عنہ اپنے رب دے سامنے میں تیری سفارش کرنی ہے جے کوئی کمی رہ بھی جائے تے چھڑ دیتا کر جے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تے اللہ دی رضا لے معاف کر دیتا کر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کار گئے نے صحابہ کرام کھڑے رہ گئے کچھ دیر دے بعد امام کائنات
واپس آئے نبی پاک دے سر مبارک دے اندروں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن سونے پیغمبر نے امامت کرائی صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھی ہے جدو نبی پاک نے سلام پھیرے آؤ ایک صحابی عرض کردا وے سونے پہلے ایویں کدے نہیں ہویا تکبیر دے بعد تسی گھر جاؤ اج تسی تکبیر دے بعد گھر بھی گئے ہو تواڈے سر وچوں پانی بھی ٹپک رہا سی امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ اے میرے پیارے صحابہ جدو بلال نے تکبیر کہہ لی میں مصلی دے کھڑا سا ادو مینوں یاد آیا میں غسل جنابت کرنا سی میں پھر گیا وا غسل کر کے آیا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت کرائیے اللہ دے گھر اندر آنے والے نوجوانوں پتہ چل گیا اگر بندہ بھول جائے غسل کرنا چلا جائے اٹھ کے چلا جائے جتھے بھی یاد آئے اوتھے نماز اندر یاد آیا سلام پھیر دے وے چلا جائے جا کے غسل جنابت کر کے پھر آ جائے آ کے پھر نماز پڑھ لوے جمعہ پڑھ لوے جڑا پہلے مسجد اندر آیا سی اے گناہ اللہ معاف کر دے گا اے دے بدلے اندر روزے نہیں رکھنے پین گے اے دے بدلے اندر مسکیناں نو کھانا نہیں کھلانا پے گا اے دے بدلے دے اندر جناب نہ کوئی نفل نہیں پڑھنے پین گے اے بھول کے آیا سی مسجد اندر جدو بھی یاد آیا ادو غسل کر کے آ جائے اللہ دی کمی معاف کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا بھول دے ہو کہ نہیں تسی کہنا ہی بھول جاندے ہو بھی بندہ کدے بھول بھی تے جاندا اوے اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کر دے دوالے نس نس کے مولا تینوں منان نو جی کردا جنہاں دا جی کردا اچھی کرو آمین اچھا ایک دعا کرو اللہ سونڈ والی نو مکے لے جائے یار کیا زبردست ساؤنڈ ہے تے ساؤنڈ کئیاں دے چنگے ہوندے نے چلان دا والے نہیں ہوندا کئی ساؤنڈ بھی ماٹھے ہوندے نے پر چلان والا بندہ بڑا ماسٹر ہوندا ہے اے بندہ بڑا ماسٹر ہے دعا کرو اللہ نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینوں منان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگان نو جی کردا بابا جی سمسام جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے جتھے ایک نماز دی لکھ بین دی اتھے عمرہ لگان نو جی کردا کئی پاک کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے کئی پاک کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف بھی جی پر کے جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف بھی جی پر کے پھر پاویں پیدل جانا پوے پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جان نو جی کردا پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اچھا ویسے تواڈے پنڈ دا یہ بھی بڑا کمال ہے پنڈ دے کاری صاحب تے پنڈ چ اینے سال ہو
ہے یہ مطلب ہے تسی بڑے اچھی اخلاق و کردار والے لوگ ہو، ورنہ وابیاں دا مولوی اینی دیر ایک مسیح تے نہیں ٹکدا تے پنڈ والا تے اکا ہی نہیں ٹکدا۔ دعا کرو اللہ ساری زندگی اس اپنے گھر نو قاری صاحب دے ذریعے آباد رکھن دی توفیق نصیب فرما۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے کی موضوع سی؟ اچھی بولو۔ بندہ کدے پل بھی تے جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے کئی دکاندار حضرات تاجر حضرات جدو مسیطیں آتے ہیں مسجد اندر جو نماز نہیں تھی تے پڑھنا سی نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نالے پڑھی جا رہے ہیں نالے سوچی جا رہے ہیں فلانے بندے کو 5000 لینا ہے، فلانے بندے نے 250 لیا سی میرے کو، فلانے بندے نے 35 روپے لے سانو کدو دے گا، کھڑوتے مسجد وچاں نماز وچاں سوچی جا رہے ہیں فلاں جگہ تے فوتگی ہوئی سی اوتھے جانا ہے، فلاں بیلی رس گیا ہے انہوں منانا ہے، کھڑے نماز وچاں خیال پنڈ وچ گیا ہے، کھڑے نماز وچاں تے رجسٹر حساب والا کھولے ہے، نماز پڑھدیاں رکوع کیتا سجدہ کیتا، اچانک یاد آیا کنیاں رکعت پڑھ لیاں نے، اچانک یاد آیا اور بندہ سوچن لگ گیا 4 ہو گئیاں نہیں 3 ہونیاں نے، نہیں شاید پہلی ہوئے، کھڑا نماز دے اندر سوچی جا رہے ہیں کتنیاں رکعت ہو گئیاں نے پر یاد نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا، 3 ہو گئیاں نے 2 ہو گئیاں نے 4 ہو گئیاں نے، بندہ بھولن ہارا ہے، بندہ بھول جو جاندا ہے، ہن بھول گیا حساب کر رہا سی دکان دا، حساب کر رہا سی اپنے گھر دا، کھڑا نماز اندر تے پھر یاد آیا ہن کنیاں رکعت ہو گئیاں نے، بار بار سوچدا ہے پر یاد نہیں آندا، ہن بندہ کی کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاویں نے 2 پڑھیاں نے پر بھول گیا، 3 پڑھیاں نے بھول گیا، 4 پڑھیاں نے بھول گیا، یاد ہی کوئی نہیں کنیاں پڑھیاں سن، جدو بھی یاد آئے یاد جو کوئی نہیں، پھر انج کرے گا 1 رکعت اور پڑھ لے گا، 1 رکعت اور پڑھ لے گا، 1 رکعت اور پڑھ کے جدو اتحیات بیٹھے گا ساریاں دعاواں پڑھ کے جدو سلام پھیرن لگے آخر اندر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے وے، انہیں 3 پڑھیاں پھیر بھی، انہیں 4 پڑھیاں پھیر بھی، انہیں 2 پڑھیاں تے پھیر بھی، اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے، یہ تے بندہ نماز اندر بھولیا، اگر بندہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وے، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وے، جدو سلام پھیر لیا ادو یاد آیا میں تے 2 اور پڑھنیاں سن، میں تے 3 اور پڑھنیاں سن، میں تے 1 رکعت اور پڑھنی سی، پھر بندہ کی کرے گا؟ توجہ کرنا غور کرنا، دلیل میرے مصطفیٰ دی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا نہ کیے، ادھر تکبیر ہوئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے جماعت کرائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زور دیاں 4 رکعت پڑھایا کر دے سن، 4 فرض پڑھایا کر دے سن، آج نبی پاک نے 2 فرض پڑھائے نے، 2 فرض پڑھا کے میرے پیغمبر نے سلام پھیر دیتا، میں سچ کے جاما قربان جاما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گستاخی نہیں کی تھی، بے ادبی نہیں کی تھی، خاموشی دے نال بیٹھے رہے، میرے پیغمبر نے دعاواں پڑھیاں، دعاواں پڑھن دے بعد امام کائنات اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے نے، جدو نبی پاک اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے پھر صحابہ آپس اندر بحث کرن لگ گئے، بعض صحابہ نے آکھیا نبی پاک بھول گئے نے، بعض صحابہ نے آکھیا نہیں امام کائنات بھول نہیں سکدے، شاید نماز ہی کم ہو گئی ہے، بعض آکھتے نے نماز کم ہو گئی، بعض آکھتے نے نبی پاک بھول گئے نے، بول دیاں آوازاں اونچیاں نکل گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ کا دا روڑا پایا جے، عرض کرتے نے سونیاں بھلا اے تے دسونا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آمینہ تے لال فرماندے نے میرے صحابہ نہ میں بھولیا ماں تے نہ نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولیا ماں تے نہ نماز کم ہوئی ہے، صحابہ عرض کرتے نے سونیاں پہلے تے تسی 4 فرض پڑھایا کر دے سو، آج 2 فرض
فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے امام کائنات نے سارے صحابہ ول تکیا ساریاں نے سر کھلایا جی جی سونیا اج 2 فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے غصہ نہیں کیتا آپ نے اے نہیں آکھیا تساں میری گستاخی کیتی آپ نے اے نہیں آکھیا تسی مینوں دوبارہ کیوں بلایا کیوں پوچھیا نبی پاک دوبارہ مصلی تے آئے امام کائنات نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی میرے پیغمبر نے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی اسے اذان تے اسے تکبیر تے نبی پاک نے دوبارہ نماز نہیں دلی صحابہ نے پیچھے نماز نہیں دلی امام کائنات نے دوبارہ 4 نہیں پڑھیاں نبی پاک نے جڑیاں رہ گئیاں سن 2 رکعت امام کائنات نے 2 رکعت پڑھائیاں 2 رکعت پڑھان دے بعد آخر دے اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیتا اس وجہ تو نوجوانوں اگر بھول جائیے نماز اندر تے سلام پھیر دئیے جدو یاد ہے فوراً اٹھئیے باقی رکعات پڑھ کے آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیں گا اللہ تیری نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول جو جاندا ہے بندہ ہے جو بھولن ہار اچھا اگر بندہ عشاء دی نماز بھول گیا پھر عشاء دی نماز انج بھولیا کام کار تو شام واپس آیا تے آ کے سو گیا جدو ستا 1 بجے آنکھ کھلی ہن بندہ کی کرے گا یا فجر ٹائم آنکھ کھلی پھر بندہ کی کرے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات آئے نے مغرب دی نماز پڑھائی مغرب دی نماز دے بعد اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے میرے پیغمبر تھکے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز دے انتظار اندر لیٹ گئے نبی پاک نو نیند آ گئی اونگ آ گئی جدو مصطفیٰ نو نیند آ گئی ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی صحابہ اکرام مسجد نبی اندر آ گئے صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں پر نبی پاک نہ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام سو گئے مسجد نبی اندر سو کے جاگے پھر بھی نبی پاک نہیں آئے صحابہ دوسری مرتبہ پھر سو گئے جدو دوسری مرتبہ سو کے پھر جاگے نبی پاک پھر بھی نہیں آئے حتیٰ کہ نبی پاک دا یار بلال آیا وے عرض کرتے سونے یا الصلاۃ محبوبہ نماز نبی پاک جاگے نے میرے محبوب پیغمبر آئے آقا فرماتے نے نماز نہیں ہوئی نہیں سونے یا نماز نہیں ہوئی اسی تواڈا انتظار پہ کر دے سا نبی پاک نے وضو کیتا ادھی رات ہو گئی ہے نبی پاک نے وضو کیتا وضو کر کے میرے پیغمبر نے جماعت کرائی صحابہ اکرام نے پیچھے نماز پڑھی ہے امام کائنات نے سلام پھیرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر میری امت واسطے مشقت نہ ہوندی اگر میری امت واسطے پریشانی یا تکلیف دا باعث نہ ہوندا میں اپنی امت نو آکھدا عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو اس وجہ تو نوجوانوں اگر بندہ مغرب دی نماز پڑھ کے سو جائے 12 بجے آنکھ کھول گئی 1 بجے 2 بجے جاگیا جدو بھی اٹھیا فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لے اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یارے تے رمضان دا مہینہ آ گیا رمضان دا تے جدو شروع تو روزے رکھنے ہیں نا وہ تو بس اوقات بندہ بھول جاندہ ہے تے جدو مسلسل روزے رکھ کے پھر انج ہوندہ ہے عید والے دن بھی کھان لگے ہیں شرم جی محسوس ہوندی کوئی ویکھ نہ لے کتے روزہ نہ ہوئے جڑا روزے دا عادی ہے او دی یہ کیفیت ہوندی ہن نبی دا یار شروع دے روزے سن روزہ رکھیا تے جدو زور دا ٹائم ہویا تے صحابی نو بھوک لگ گئی تے بھوک نے واہ ستایا نبی دا یار گھر گیا تے انہیں ویکھیا تے مال واہ پیا سی فروٹ پیا سی کھجوراں وغیرہ تے نبی دے یار نے رج کے کھا لیاں جدو رج کے کھانا وانا کھا لیا نا تے پھر یاد او میرا تے روزہ سی ساڑھے آتے ہیں جو نہ روزہ رکھ دی نہیں تے جے کوئی ویکھ لے بھی کھاندہ پہ ہے وہ 12 بجے کھا رہے ہیں روزہ نہیں رکھیا تو میں بھول گیا سی یار یاد ہی نہیں میں بھول گیا سی حالانکہ روزہ ہوتا ہی نہیں تے کئی ایسے میرے یار بیلی سجن نے میرے بھائی دوست نے سارا سال بالکل تندرست ہوندے نے جو رمضان ہوتا ہے وہ شوگر ہو جاتی جو رمضان ہوتا ہے وہ پتھری ہے جی گردے پتھری ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو رمضان ہوتا ہے وہ میرے کو بھوک نہیں برداشت اے کیڑی مرض ہے میرے کو بھوک نہیں برداشت یہ بھی کوئی مرض ہے جی میرے کو بھوک نہیں برداشت ہوندی نبی دا یار بھول گیا تے محبوب کو آ گیا عرض کردا سونیا
میں ہلاک ہو گیا. آپ فرماتے نے کی ہویا ہے؟ عرض کرتا محبوب جی روزہ رکھے, روزہ رکھ کے زور دے ٹائم بھوک لگی, کھانا کھا لیا, جدو رج کے کھانا کھا لیا ادو یاد آیا او میرا تے روزہ سی, سونے ہونے دے بدلے چ کی کرنا پائے گا. نبی پاک نے فرمایا جان کے کھانا کھا دے؟ اگر نہیں میں بھول گیا سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر بھول گیا سیں ایک کھانا تینوں اللہ نے کھلایا ہے, شام روزہ ساڈے نال افطار کریں گا, کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. آخری بات, اگر بندہ جانور ذبح کرن لگے ہیں تکبیر بول جائے, تکبیر جانور ذبح پیا کرتا ہے یاد نہیں رہا تے جناب تکبیر کہنا بول گیا. تب کئی بندے انج ہوندے نے, میں اکاڑے ایک دن صبح صبح نکلیا سیر واسطے تے آ جڑے مرغیاں ذبح کردے نے بیلی آ مرغیاں دیندے شادیاں والےاں نوں اس طرح گوشت دیندے نے, وہ بڑا تیز ذبح کردے نے. میں وہ ویکھیا نا کوئی میں چھری مار کے گردن ہی لائی جائے تے میں وہ کول اللہ دے بندے تے طریقہ ہی نہیں, یہ کی کری جانے تیری سپیڈ نال تے تکبیر ہی نہیں پڑھی جاندی. انہیں مولوی صاحب میں پریشان ہو گئے ہو, آ میرا چھرا تے ویکھو, انہیں چھرے تے لکھوایا سی بسم اللہ اللہ لال ہوئی صاحب نہ کسائیاں دا چھرے تے لکھوایا. یار ہے کیڑا طریقہ ہے چھرے تے یکھے میں چھرے تے لکھواتا ہے بسم اللہ. میں اللہ دے بندے لکھنا نہیں ہوندا پڑھنا ہوندا ہے, کی کرنا ہوندا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. بس اوقات انجند ہے جانور نے حرکت کی تھی تے بندہ تکبیر پڑھنا بھول گیا, یعنی کئی مرتبہ انجند ہے بقرہ عید دے موقع دے مولوی صاحب نے جانور ذبح پہ کر دینے, پیچھے بھی جانور اللہ دے نام تے ذبح کر دے آئے. شرط دے وے عقیدہ توحید والا ہوئے, ساری زندگی اللہ دے نام تے ذبح کرنے والا ہوئے. آج بھی ایدہ ارادہ ہے میں اللہ دے نام تے ذبح کرنے تے جانور پکڑیا لٹایا تے کئیاں نے لتاں تو رسا پایا, کئیاں نے گردن پکڑی, کسی نے کان پکڑیا, کسی نے پوچھل پھڑی تے مولوی صاحب چھری چڑھان لگے نے. جدو چھری چڑھان لگے جانور نے حرکت کی تھی تے مولوی صاحب نے تکبیر پڑھنی سی نا بسم اللہ اللہ اکبر, مگر جدو جانور نے حرکت کی تھی تے مولوی صاحب نالے چھری چلا رہے نے, نالے کہندے نے قابو کر لو قابو کر لو قابو کر لو. پڑھنا کی سی. اچھا ہوں مولوی صاحب کی کرن, ہوں انہوں دا کام یہ ہے بھی جدو جانور ذبح کر لیا ہوں سارے آخر بھائی جان جانور بڑا تھوڑا سونا سی, بڑا مہنگا سی, بڑا وی آئی پی سی, بس تکبیر نہیں پڑھی. پھر جیڑا حال مولوی دا ہونا ہے ساری عمر تکبیر نہیں بھولے گا. لاکھ ڈیڑھ جدو پی گیا انہوں نے کانڈ تے رکھیا تے پھر مولوی صاحب دی طبیعت بھی فٹ کی تھی, پھر ساری زندگی مولوی ستا بھی تکبیراں ہی پڑھی. کی کرے پھر. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, عقیدہ توحید والا بندہ ساری زندگی تکبیر پڑھنے والا, اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے والا ہو. آج کسی پریشانی دی وجہ تو یا جانور دی حرکت کرن دی وجہ تو تکبیر پڑھنا بھول گیا ہو, جانور ذبح ہو گیا ہو, ذبح ہون دے بعد یاد آیا میں تکبیر بھول گیا ماں, یا ایدہ گوشت بنا رہے ہے ادو یاد آیا میں تکبیر بھول گیا ماں, یا ایدی چمڑی اتار رہے ہے ادو یاد آیا میں تکبیر بھول گیا ماں. ہن بندہ کی کرے جدو یاد آیا اودو ہی پڑھ لوے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. جدو یاد آیا فوراً پڑھ لوے, کیونکہ نے جان بوجھ کے جانور تے تکبیر نہیں چھڑی بلکہ بھول گیا وے. پیچھے جنہیں جانور ذبح کیتے نے اللہ دے نام تے یہ بھی 100% عقیدہ سی, ارادہ سی میں اللہ دے نام تے ذبح کراں گا, لیکن انسان جو ہے بھولن ہار ہے, جے بھول گیا تکبیر پڑھنا جدو بھی یاد آیا اودو پڑھ لوے بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اے دے ہاتھ دا ذبح قبول کرے گا, کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے. سچ فرمایا میرے مالک نے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جڑی شاید نبی پاک دے دنو لے لو, جڑے تو نبی پاک روک دنی ہے, جڑا کام نبی پاک نہ کرم تسی بھی وہ کام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی جدو تسی حج کر لو نا, حج کرم دے بعد پھر تسی جانور ذبح کرو, جانور ذبح کر کے پھر سر دے بال منڈواؤ. ایک نبی پاک دا یار ہے یہ جدو حج کر لیا نا, حج کرم دے بعد پہلے سر دے بال منڈوا لے تے پھر جانور ذبح کر دیتا, پھر یاد آیا
یہ تے طریقہ غلط ہو گیا ہے، نبی پاک نے تے میں دسیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے جانور ذبح کرو پھر سر دے بال منڈواؤ۔ میں کی کر بیٹھا؟ محبوب کو آیا، آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں خیر ہے محبوب جی، انج عمل کرنا سی، الٹ ہو گیا ہے، پہلے جانور ذبح کرنا سی پھر سر دے بال مڈوانے سن، پر میں پہلے سر دے بال مڈوائے نے پھر جانور ذبح کیتا ہے۔ محبوب جی ہن میں کی کراں؟ نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، جان کے کیتا یہ بھول گیا سیں، سونیا بھول گیا ساں، جان کے پلا حدیث دی مخالفت کر سکنا؟ نبی پاک نے فرمایا جے بھول گئے ہیں اللہ نے تیرا ایویں ہی عمل قبول کر لیا ہے، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اگر کسی عمل اندر بھول جاؤ پریشان تے دکھی نہ ہویا کرو، اللہ تواڈی عبادت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چند اشعار، اے چند اشعار سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے۔ یہ بھی اشعار الحمدللہ میں لکھے نے، دعا کرو اللہ یہ عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نے، فلکاں تے جامن والیا فلکاں تے جامن والیا کیا شان اچیاں پائیاں نے۔ رب نے گئے مہمان بلایا، جنت نو ہے خوب سجایا۔ رب نے گئے مہمان بلایا، جنت نو ہے خوب سجایا۔ جبرائیل دربان بنایا، جبرائیل دربان بنایا، نبیاں دا امام بنایا۔ فلکاں تو آمن والیا کیا شان اچیاں پائیاں نیہاں، کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی۔ دشمن نے گیرا پایا ہے، اللہ نے پھر بچایا ہے۔ دشمن نے گیرا پایا ہے، اللہ نے پھر بچایا ہے۔ مٹی دا بوکی اٹھایا ہے، مٹی دا بوکی اٹھایا ہے، دشمن دے سر وچ پایا ہے۔ یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی۔ صفتاں پیا کردا آپ خدا، چہرہ وجہی کا فی السما۔ صفتاں پیا کردا آپ خدا، چہرہ وجہی کا فی السما۔ سینہ بولے علم نشرہ، سینہ بولے علم نشرہ، ہتھانو آنکھے مارما ماں زاغ دے نینا والیا ماں زاغ دے نینا والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی۔ خندق دا موقع آیا ہے، آقا نو بھوک ستایا ہے۔ خندق دا موقع آیا ہے، آقا نو بھوک ستایا ہے۔ جابر نے کھانا پکایا ہے، جابر نے کھانا پکایا ہے، سونے نے لعاب پایا ہے۔ صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی، فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، قاری صاحب دیاں محنت اللہ قبول فرمائے۔ اللہ دا کار جینا پائیاں نے مل کے سونا بنایا ہے، جو دنیا تو ٹر گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، جو موجود نہیں اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
جنہ دوستان نے کھانا تیار کیتا، جنہ بھائیوں نے محنتاں کیتیاں، اللہ سب دی محنتاں قبول فرمائے۔ دعا کر دیو بیماراں لئی، فوشدگان لئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اللہ سونے آسی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطاکار بندے، اللہ سونے جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑے تے رحم فرما، یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑے تے کرم فرما، یا اللہ جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنیاں مہربانیاں فرما۔ کائنات دے ربا بے اولادانوں نے نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ سونے جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جتنیاں بہناں اپنے گھر اندر جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے، مالکہ 4-5 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستام دینے تے بگانے بھی مینے مار دینے، اپنے بھی گلاں کر دینے تے بگانے بھی دکھی کر دینے۔ اللہ جتنیاں بہناں کل اولاد نہیں اللہ انہاں بہناں دیاں گوداں خریاں فرما، یا الہ العالمین جو رشتیاں دی معاملات اندر پریشان نہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ساریاں نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما، قاری صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر مالکہ برکت فرما۔ اللہ دن رات تیرے گھر نو آباد کرم دی کوشش محنت کر رہنی اللہ محنتاں قبول فرما، پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ یا اللہ اس گھر تو آباد کرنے والے اس گھر تے پیسہ لگان والے جو دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، اللہ اے گھر انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو موجود نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، مسجد دی انتظامیہ دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما، جتنے معزز علماء کرام نے بیان کیتے اب آپ نے سماعت فرمائے اللہ قبول فرما، مالکہ جمگے عطا فرما، جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔